روایت ہے کہ دو عورتیں مشہور قاضی ابن ابی لیلہ کے پاس آئیں اور اپنے زمانے کے معروف قاضی تھے۔ قاضی نے کہا پہلے کون بات کرے گا؟ ان میں سے ایک نے کہا تم شروع کرو، تو دوسری نے کہنا شروع کیا، اے قاضی میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، میں ابھی اس صدمے سے نکل بھی نہ پائی تھی کہ میرے والد بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ میری پھوپھی ہیں جن کی اپنی ایک بیٹی ہے جو مجھ سے 4-5 سال چھوٹی ہے، وہ مجھے اپنے گھر لے آئی کہ جوان لڑکی اکیلے کیسے رہے گی۔ پھر میرے چچا زاد بھائی نے رشتہ مانگا تو پھوپھی نے میری شادی اسی سے کر دی۔ چند سال گزرے تو پھوپھی نے میرے شوہر کا اخلاق، معاملہ فہمی اور حسن سلوک قریب سے دیکھا۔ وہ نہایت خوش مزاج، باادب اور دیندار شخص تھا۔ یہ سب دیکھ کر پھوپھی کے دل میں خیال آیا کہ ایسا نیک مرد اگر ان کی بیٹی کا شوہر بن جائے تو اس کی قسمت سنور جائے گی۔ میری لا علمی میں پھوپھی نے میری جگہ اپنی بیٹی کو میرے شوہر کے دل میں بٹھانا شروع کر دیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میرے شوہر کو اس کی بیٹی پسند آ گئی ہے تو اس نے شرط رکھی کہ میں تمہیں اپنی بیٹی نکاح میں دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنی پہلی بیوی کا یعنی میرا معاملہ میرے سپرد کر دو۔ میرے شوہر نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ پھر عین اس دن جب ان کی بیٹی کا نکاح مکمل ہوا، پھوپھی میرے پاس آئیں اور کہا اب تمہارا شوہر میری بیٹی کا شوہر ہے اور اس نے تمہارے بارے میں اختیار مجھے دے دیا ہے، لہٰذا میں اعلان کرتی ہوں تم طلاق یافتہ ہو۔ یوں میں ایک ہی لمحے میں بیوی سے متعلقہ بن گئی۔ پھر پھوپھی نے اپنے شوہر کو میری طلاق کی خبر دیے بغیر اپنی بیٹی کے نکاح اور میری طلاق کی فوراً بعد اپنے شوہر کو ایک تجارتی سفر پر روانہ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھوپھی کا شوہر جو کہ ایک معروف شاعر تھا اپنے سفر سے واپس آیا۔ میں نے اس سے کہا اے پھوپھی کے شوہر کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ اس نے پوری بات سننے کے بعد کہا ہاں۔ میں نے کہا لیکن ایک شرط ہے، پھوپھی کا معاملہ میرے سپرد کر دو۔ اس نے شرط قبول کی۔ میں نے نکاح کے بعد پھوپھی کو پیغام بھیجا اب تمہارا شوہر میرا شوہر بھی ہے اور اس نے تمہارے بارے میں اختیار مجھے دے دیا ہے، لہٰذا میں اعلان کرتی ہوں تم طلاق یافتہ ہو۔ ایک کے بدلے ایک قاضی صاحب۔ قاضی ابن ابی لیلہ یہ سن کر حیرت سے کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا ٹھہریے قاضی صاحب، ابھی قصہ ختم نہیں ہوا۔ کچھ عرصے بعد وہ شاعر بھی وفات پا گیا۔ پھوپھی میراث کا مطالبہ لے کر آئی۔ میں نے کہا ان کی موت کے وقت میں ان کی واحد بیوی تھی، تم کس رشتے سے میراث کا دعویٰ کر رہی ہو؟ میری عدت ختم ہوئی تو پھوپھی دوبارہ آئی تاکہ میراث کی جھگڑے کا فیصلہ کرے، مگر اس دفعہ اس کے ساتھ اس کی بیٹی اور داماد بھی تھے۔ داماد جو دراصل میرا پہلا شوہر تھا، اس نے مجھے دیکھا تو پرانی یادیں تازہ ہو گئیں اور وہ نرمی سے بولا کیا تم دوبارہ میرے نکاح میں آنا چاہو گی؟ میں نے کہا ہاں، ایک شرط پر، اپنی بیوی یعنی پھوپھی کی بیٹی کا معاملہ میرے سپرد کر دو۔ اس نے قبول کر لیا تو اس سے نکاح کے بعد میں نے پھوپھی سے کہا اے پھوپھی کی بیٹی، اب تمہارا شوہر میرا شوہر بھی ہے اور اس نے تمہارے بارے میں اختیار مجھے دے دیا ہے، لہٰذا میں اعلان کرتی ہوں تم طلاق یافتہ ہو۔ یہ سب سن کر قاضی ابن ابی لیلہ نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا اچھا اب سوال کیا ہے؟ تو پھوپھی بولی اے قاضی، کیا یہ حرام نہیں کہ میں اور میری بیٹی طلاق شدہ ہو جائیں اور یہ عورت ہمارے دونوں شوہر اور میراث بھی لے جائے؟ قاضی نے جواب دیا واللہ میں اس میں کوئی حرام نہیں پاتا۔ ایک مرد نے نکاح کیا، طلاق دی اور وکالت دی، یہی شریعت ہے۔ بعد میں قاضی ابن ابی لیلہ خلیفہ منصور کے دربار میں گئے اور پوری کہانی سنائی۔ خلیفہ اتنا ہنسے کہ ان کے پاؤں زمین پر مارنے لگے اور کہا اللہ اس بڑھیا کو غارت کرے، وہ دوسروں کے لیے گھڑا کھودتی رہی اور خود اس میں جا گری۔